MB حدیث و وظائف یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی فرمان میں رکھے اور سدا خوش رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت ہی جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے ویڈیو کو مکمل دیکھ کر۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہا، مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اتنے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سا سوال؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگی ہے۔ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں فرمائیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپناؤں اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے والا شخص کو مخاطب کر کے جس شخص نے کہا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں اور غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت جلدی مر جاتے ہیں، اور غصہ کرنے والے لوگ جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہے، ہر بندہ غصے میں بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جل جاتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص سکون سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا چین سے محروم اور قرار سے محروم، اور غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے۔ جب یہ پھیپھڑے اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین، غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی جز ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصیبتوں میں مبتلا کر دے تو کسی منصف ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا ادراک ضرور کریں، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجب بن جاتا ہے۔ علامات: غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرے کے سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، تیز تیز سانس لینا وغیرہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا۔ جوانوں، اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو دوسرے شخص وہ جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی مر جاتا ہے۔ جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے، موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی زمینی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تو یہی لذتیں اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے، لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی مر جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا، مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں کا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو گیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگے۔ جس وقت وہ یہ کام کرنے لگے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دلوں کا حال تو ان کا حال اللہ کے ذمہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹس میں